बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लेसन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। इस ह्यूमन सेटलमेंट्स में हमारा ऑब्जेक्टिव्स है नंबर 1 डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड ड्वेलिंग्स, यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती है और ड्वेलिंग्स क्या है। फिर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द लोकेशन एंड साइट ऑफ सेटलमेंट्स। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स है डिस्क्राइब रूरल सेटलमेंट्स एंड विलेजेस। एंड नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है स्केच द टाउन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, their लोकेशन एंड साइट ऑन द मैप। फिर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव हमारा है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट्स हायरार्की। इसमें हम हेमलेट से मेगा सिटी तक पढ़ेंगे। अब आते हैं रीड एंड शेयर सेक्शन की तरफ। तो रीड एंड शेयर सेक्शन में हम अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सेज इंडीड वी हैव मेड दैट विच इज़ ऑन द अर्थ एडॉर्नमेंट फॉर इट दैट वी may टेस्ट them एज टू विच ऑफ them इज़ बेस्ट इंडीड। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 77 आयत नंबर 7 में, यानी सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने ही इस दुनिया को आपके लिए आरास्ता के लिए, यानी इस दुनिया को इंसानों के लिए सजाया है और जो है हमें इस यहाँ पर एक इम्तहान देने के लिए भेजा है ताकि हम यहाँ से जो चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन है हम वही चीज़ें करें। फिर इसके बाद अर्ली सेटलमेंट्स टू मॉडर्न वर्ल्ड, यानी इंसान ने जो पहले जब इस दुनिया में आया था तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारता था और आहिस्ता आहिस्ता आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ तक पहुँचने में उसने क्या क्या जद्दोजहद की। जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है, अर्ली ह्यूमन लाइफ वाज नॉट लाइक आवर मॉडर्न डे लिविंग। पीपल लिव्ड इन caves and jungles. They used animals' skin to cover their bodies and kept it safe in severe weather conditions. They had to struggle and wander around to find food and shelters. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स था वो जो है जानवरों का शिकार करके अपने रहन सहन जो है अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते थे और जो है वो गारों में रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो जो है जब जानवरों को शिकार करते थे तो न सिर्फ उनका गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल करते बल्कि उनकी खाल से, यानी उनकी स्किन से अपने पहनने के लिए कपड़े मुहैया करते थे ताकि मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है जदोजहद करके अपने रहन सहन का स्टाइल जो है बेहतर कर लिया। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे एक गार में वो रह रहे हैं तो न सिर्फ उस गार को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनकी आराइश और ज़िबाइश के साथ साथ उनकी जो है अपने बेहतरीन रहने सहने के काबिल भी बना रहे हैं। इसी तरह जानवरों को शिकार भी किया जा रहा है। फिर जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने शुरू में कैसे अपने खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह बनाए या दूसरी चीज़ अहम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को बनाया। अब जो है जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें को दरियाफ़्त करना शुरू कर दिया। जैसे एज टाइम पास्ड दे डिस्कवर्ड फायर, उन्होंने दे यूज्ड इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स, टू कुक फूड एंड गेट वार्मथ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे फायर को पैदा किया और इससे कैसे ना सिर्फ फायर से अपने लिए जो है जानवरों से महफूज करने का एक आला बनाया बल्कि अपने खानों को पकाने का भी एक इंतज़ाम किया और ख़ुद को गर्म रखने के लिए भी ये आग को इस्तेमाल किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्नड द मेथड ऑफ कल्टिवेशन। फिर उन्होंने कल्टिवेशन का तरीक़ा दरियाफ़्त किया कि कैसे जो है ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाया जाए और यहाँ पर कैसे फसलें उगाई जाए। फिर दे स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर बैंक्स टू ग्रो क्रॉप्स एंड गेट वाटर फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड अदर नीड्स। इसी तरह जो है उन्होंने अपने रहने सहने का स्टाइल बनाया, गारों से निकल के उन इलाक़ों में रहना शुरू किया जहाँ जो है दरिया बहते थे। इसी तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक परमानेंट सेटलमेंट का इंतज़ाम किया और वक्त के साथ साथ उन्होंने हथियार और दूसरी चीज़ें बनानी शुरू कर दी।
अच्छा, वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, साथ साथ में अपने आप को सजाने और अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें ईजाद करते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ ज़ेवरात बनाए बल्कि दूसरी म्यूज़िक की चीज़ें और आर्ट पर भी उन्होंने काम किया। सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. People all around the world lived in settlements. The growth and size of a settlement is dependent on its size and location. On its site and location. सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर लोग इकट्ठे मिलकर एक निज़ाम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी वहाँ पर हर चीज़ जो है बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़े से किया जाता है और जो है वो उसी निज़ाम को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. अच्छा, दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग जो है हर तरह के होते हैं और वो सब लोग जो है एक सेटल में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. अच्छा, किसी भी सेटलमेंट की जो है ग्रोथ या उसकी जो है अफजाइश वो दो बातों पर मुनहसर होती हैं. एक उसकी साइट और दूसरी उसकी लोकेशन. यानी उसकी साइट और लोकेशन बेहतरीन होगी तो वो सेटलमेंट्स पलती पुलती है, यानी मज़ीद बढ़ती है, आगे बढ़ती है और तरक्की पाते हैं. अच्छा, साइट और लोकेशन में क्या फ़र्क है? अ साइट इज़ द लैंड और प्लेस वेयर अ सेटलमेंट इज़ बिल्ट. We usually keep a few factors in our mind while selecting any new settlements. For example, we try to select an area where we can get a fertile cultivable land, reliable fuels and water supply, protection and have no risk of natural disaster. अच्छा, साइट क्या है? साइट वो ज़मीन या वो जगह होती है जहाँ पर वो सेटलमेंट बनाए जाते हैं, यानी ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर एक सेटलमेंट बनता है उस जगह को हम साइट कहते हैं. अच्छा, जब कोई साइट चूज़ किया जाता है किसी सेटलमेंट के लिए तो चंद बातें जहन में रखा जाता है. एक तो ये कि उस जगह की जो है ज़मीन कैसी है, आया वो ज़मीन काश्तकारी के काबिल है कि नहीं, यानी वो वहाँ पर अपनी फसलें उगा सकते हैं या नहीं. और दूसरी जो है ये है कि वहाँ पर ईंधन के ज़राए मौजूद हैं या नहीं, यानी फ्यूल कैसी है, यानी बहुत सारा वहाँ पर उनको लकड़ियाँ बहुत सारी मिल सकती हैं कि वो जो है उसको जलाने के काम करे, या जो है वहाँ से जो है इसको ऑयल और दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत मिल सकती हैं कि नहीं. ये सब चीज़ें हैं कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेटलमेंट की तरक्की के लिए. अच्छा, फिर वाटर सप्लाई ये होती है जो कि बहुत अहम बल्कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आता है कि जहाँ पर पानी होंगी वहीं पर ही आबादी होगी. अच्छा, जहाँ पर पानी की जो है सप्लाई बेहतरीन होगी वो सेटलमेंट्स पलती पुलती है. फिर इसी तरह वो प्रोटेक्शन के लिहाज से भी देखा जाता है कि आए वो जगह कितना महफूज है, वो अपने दुश्मनों के से बचाव में कितना मददगार होता है या नहीं. शुरू में लोग जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन वाइल्ड एनिमल था, जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी ख़ास सेटलमेंट की उसको ज़रूरत होती है. जैसे एक गारों में वो रहते थे जो कि सेटलमेंट का एक ज़रिया था, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल से. इसी तरह वो इस बात को भी देखते हैं कि वो इलाका या वो जगह जहाँ पर वो आबाद होते हैं वो जो है तूफ़ानों यानी कुदरती आफ़ात से महफूज रहते हैं या नहीं, यानी वहाँ पर तूफ़ान, सैलाब, बारिश, ज़िलज़िले वग़ैरह यहाँ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं आती हैं. इन सब चीज़ों को जहन में रख कर किसी जगह को चूज़ किया जाता है किसी भी सेटलमेंट के लिए. अच्छा, अब लोकेशन क्या है? द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट टेल्स वेयर द सेटलमेंट इज़ सिचुएटेड, यानी लोकेशन वो ज़मीन के किसी भी सेटलमेंट के ज़मीन के इर्द गिर्द जो जगह होती है उसको हम लोकेशन कहते हैं. यानी फ़र्ज़ करिए कि एक सेटलमेंट यहाँ पर आबाद है तो इसके आसपास यानी इसके अराउंड में देखा जाता है कि कैसी जगह या कैसी फ़िज़िकल फ़ीचर होंगी, कैसे लोग वहाँ पर आबाद होंगे. ये सब चीज़ें ज़हन में रख कर सेटलमेंट को चूज़ किया जाता है. अच्छा, इसी तरह ये भी देखा जाता है कि जो है इसके आसपास के जो इलाके हैं यानी इसके सराउंडिंग में जो इलाके हैं वो उनको कहाँ तक किस हद तक जो है सहूलियाती ज़िंदगी मैसर कर सकते हैं, यानी उनके साथ जो है कनेक्शन जो है रोड्स वो बेहतरीन होते हैं, यानी ये मार्केट्स कैसी है और रेलवे सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखकर इसके लोकेशन को चूज़ किया करके सेटलमेंट्स बनाया जाता है. अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स.
جو کہ دو ٹائپس ہیں، رورل سیٹلمنٹس اینڈ اربن سیٹلمنٹس. یہ دو ٹائپ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی سیٹلمنٹس جو ہے اپنے فنکشنز اور پاپولیشن سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ہر سیٹلمنٹس الگ طرح کے ان میں کام ہوتے ہیں، الگ طرح کی ان کی پاپولیشن ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے دو قسم کے سیٹلمنٹس بنائے گئے ہیں. ایک ہوتی ہے رورل سیٹلمنٹس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دیہاتی زندگی یا دیہاتی آبادی. اسی طرح اربن سیٹلمنٹ جو کہ شہری آبادی ہوتی ہے. اچھا، رورل سیٹلمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ تر گھر جو ہے مرد سے بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کا پیشہ زیادہ تر فارمنگ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا، رورل سیٹلمنٹس آر یوزلی اسمال اینڈ اسپارسلی پاپولیٹیڈ. یعنی یہ رورل سیٹلمنٹس اب اکثر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ہے یہ یہاں پر آبادی کم ہوتی ہے. دے آر لوکیٹڈ فار اوے فرام سٹیز اور آؤٹ سائڈ ٹاؤنس. یعنی یہ سٹیز اور جو دوسرے ٹاؤنس ہوتے ہیں اس سے بہت دور ہوتے ہیں. دیز areas are small in size and have a small population. Farming is the major occupation of population. Farming is the major occupation of people in rural settlements. جو ہے ابھی میں نے بتایا کہ جو ہے فارمنگ جو ہے اس کی میجر آکوپیشن ہے. یہ میجر پیشہ ان لوگوں کا زیادہ تر پیشہ فارمنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ جو ہے پیپل گرو کراپس اینڈ کیپ اینیملس ٹو گیٹ ملک اینڈ ایگس. اسی طرح لوگ جو ہے فصلیں اگا کر وہاں پر مویشی بھی پالتے ہیں اور ان کی دودھ اور انڈوں سے جو ہے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. پیپل آلسو انگیج ان مائننگ، فشنگ اینڈ لمبرنگ. ان کے کچھ اور پیشے ہوتے ہیں جیسے مائننگ، فشنگ اور لمبرنگ. دے ہیو فیور فیسلٹیز لائک ہاسپٹلس فار ٹریٹمنٹ. ان کی علاج معالجے کے لیے وہاں پر ہاسپٹلس کم ہوتے ہیں. اسی طرح علاج معالجے کے لیے سہولتیں کم ہوتی ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے لیے اسکولس کم ہوتے ہیں. اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف وہیکلس فار ٹرانسپورٹیشن. اور جو ہے دوسرے علاقوں میں آنے جانے کے لیے یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کے پاس وہیکلس کی بھی کمی ہوتی ہے. یعنی وہ ان کے پاس نہ زیادہ گاڑیاں، نہ بسز اور ٹرکس، اس طرح کی چیزیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتی ہے. سم ٹائمز دے ڈو ناٹ ہیو دا فیسلٹیز آف الیکٹریسٹی اینڈ واٹر سپلائی. اچھا، کچھ گاؤں ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بجلی اور پانی کی سہولیات بھی نہیں ہوتی ہے. پیپل ان دیز ایریاز گیٹ واٹر فرام ویلس اینڈ نیئر بائی واٹر باڈیز. اچھا، یہ لوگ کہاں سے پھر پانی حاصل کرتے ہیں؟ کنوؤں سے اور جو ہے دوسرے جو ہے پانی کے جو ذخائر ہے جیسے کاریز ہے، ٹیوب ویلز وغیرہ، وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں. موسٹ ہاؤسز ہیئر آر میڈ آف مڈس اینڈ روڈس آر انپیوڈ. Some of these areas usually have small shopping areas with few shops, places for worship, post office and a dispensary. اسی طرح رورل ایریاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دکانیں بھی کم ہوتی ہیں اور دوسری جو ہے آفیسز وغیرہ بھی بہت کم ہوتی ہے. موسٹلی وہاں پر بہت کم و بیش جو ہے ایک آدھ پوسٹ آفس ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اپنے خط ڈالتے ہیں. اسی طرح ڈسپینسری ہوتی ہیں، ہاسپٹلس نہیں ہوتی ہیں، ڈسپینسری زیادہ تر ہوتی ہیں. اچھا، اب آتے ہیں کہ رورل سیٹلمنٹس کیا ہوتی ہیں یا اربن سیٹلمنٹس یوزلی ہیو اے لارج نمبر آف پیپل، ہائی پاپولیشن ڈینسٹی اینڈ مور فیسلٹیز. اربن سیٹلمنٹس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر کی آبادی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے بہت ساری سہولیات زندگی موجود ہوتی ہیں. اربن سیٹلمنٹس یوزلی ہیو اے ہائی گروتھ ریٹ. اور اس کی جو ہے یہاں پر لوگوں کی جو ہے گروتھ ریٹ یعنی پیدائش کا جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ان پرٹیکولر سٹیز ہیو شاپنگ مالس، مارکیٹس، ٹال بلڈنگس، بینکس اور دوسری جو ہے ٹال بلڈنگس، بینکس، آفیسز، ریسٹورینٹس اینڈ پیپ روڈس یہاں پر موجود ہوتی ہے. موسٹلی سٹیز آفر بیٹر فیسلٹیز آف ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ ٹو دیئر ریزیڈنٹس. People migrate from towns or villages to cities to avail these facilities.
اسی طرح جو ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری اسکول کالجز یونیورسٹیز اور آفیسز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کو یہاں پر کمانے یا روزگار حاصل کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ولیجز یا رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں موو کر جاتے ہیں یا مائگریٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب ارلی سیٹلمنٹس کی بات کریں، یعنی جب پرانے زمانے میں یہ اربن سیٹلمنٹس کی کیسی جو ہے بنیاد پڑی، تو اس کی بنیاد جو ہے بیسیکلی 3 جگہوں سے زیادہ پڑ گئی۔ نمبر 1 ہے اس میں میسوپوٹیمیا، نمبر 2 ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، اور نمبر 3 ہے اینشین ایجپٹ۔ یہ 3 جگہ ہیں جو بہت قدیم جگہ ہیں جہاں اور یا سٹیز ہیں جہاں پر جو ہے بہت پرانے زمانے سے اربن سہولیات یہاں پر موجود ہوتی تھی۔ میسوپوٹیمیا از دا فرسٹ ایور ہیومن سیٹلمنٹس آف دا ورلڈ، جس میں سے میسوپوٹیمیا جو ہے پہلا دنیا کا سب سے پہلا ہیومن سیٹلمنٹ تھا۔ The Indus Valley Civilization, ancient Egypt and Mesopotamia are fewer early settlements. The Indus Valley Civilization was famous for being the first ever modern and urban settlements of the world. تو ان تینوں میں سے جو ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کی جو ہے ڈیولپمنٹ آج کل کے ماڈرن ڈیولپمنٹس کے اسٹارٹ کہیں کہ جو ہے اس کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ دیئر سیٹلمنٹس ور ویل پلانڈ اینڈ دیئر پاپولیشن واز انف فار لارج سٹیز۔ یہاں پر جو ہے کی جو آبادی ہے، یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے لوگوں کے گھر بنائے گئے ہیں اور جو ہے اور ان کی پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے لارج سٹیز میں آ جاتے تھے۔ اچھا، ایٹ دیٹ ٹائم پیپل بیکڈ برکس ٹو کنسٹرکٹ دیئر ہاؤسز اینڈ بلڈنگس۔ جیسا کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جی اس کا نام ہے ٹیمپل آف ایڈفو، جو کہ ایجپٹ کا علاقہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی پتھر یا مٹی یا مڈ سے نہیں بنائے گئے بلکہ ایک اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے اس وقت اس زمانے میں لوگ جو ہے اینٹوں کو جو ہے بٹی میں ڈال کر بناتے تھے اور جو ہے اور اس سے گھر اور دوسرے بلڈنگز تعمیر کرتے تھے۔ دے ہیڈ ایڈوانس سسٹمز آف واٹر سپلائی اینڈ ڈرینیج۔ اچھا، اگر کبھی آپ نے سندھ کے علاقے میں جو کہ یہ ہے دا گریٹ باتھ آف موہنجو داڑو اور ہڑپا جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں آتے ہیں اور جو کہ سندھ میں آتا ہے۔ اگر اس کی کبھی وزٹ کریں آپ تو آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پر جو ہے پانی کی جو ڈرینیج ہے، یعنی گھروں سے پانی کی جو نالیاں بہتی ہے وہ بہترین انداز میں بنائے گئے تھے اس زمانے میں، اور وہاں سے جو پانی آتا تھا تو پانی کی جو سپلائی ہے وہ بھی بہترین طریقے سے ہوتا تھا۔ دے میڈ کلسٹر آف لارج نان ریزیڈینشیل بلڈنگس ان دیئر سٹیز۔ یہ جو ہے زیکورٹ آف یور بلڈس بائی دا نیو سمیرینس میسوپوٹیمیا۔ اچھا، یہ لوگ بھی ایسے بلڈنگز بناتے تھے جو کہ مطلب عام لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے نہیں تھا بلکہ خاص مقصد کے لیے بلڈنگز بنائے جاتے تھے جو کہ ان سٹیز یا ان سویلائزیشن کی جو ہے کاریگری یا محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سیٹلمنٹس ہیرارکی کی طرف کہ سیٹلمنٹ ہیرارکی کیا ہوتی ہے۔ سیٹلمنٹ ہیرارکی شوز دا ریلیشن شپ آف پاپولیشن سائز اینڈ اویلیبل سروسز، یعنی یہاں پر ایک پیرامڈ بنایا گیا ہے جہاں پر مختلف لیول بنایا گیا ہے۔ ہر لیول کا الگ سے نام دیا گیا ہے اور ان لیول کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن شپ ہے، وہ اس کے پاپولیشن سائز اور اس کے سروسز پر اس کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا ہے کہ نہیں جتنا جو ہے جس جگہ کو یعنی جس کی آبادی زیادہ ہے اور سروسز زیادہ ہیں، اسی طرح وہ جگہ اوپر کی طرف اس پیرامڈ میں جگہ بناتی جاتی ہے۔ اٹ کین بی shown as pyramid as we go from the base. The population grow in number and services, more educational institutions, high income, healthcare facilities, better infrastructure and energy supply also increase. یعنی جتنا ہم بیس سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی وہاں کی جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، ان کی انکم، ہیلتھ فیسلٹیز اور دوسرے انفراسٹرکچر کا مطلب یعنی جو بلڈنگز، جو روڈز وہاں پر بنائے گئے سب انفراسٹرکچر میں آتے ہیں۔
اچھا جو ہے انرجی سپلائی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، یعنی اس کی سروسز زیادہ ہوتی جاتی ہے. اچھا اب اس ہائرارکی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بیس میں نمبر 1 لیول ہے آئسولیٹڈ ڈویلنگ، جو کہ بہت مور کامن ہے. یہاں سے بیس والا بہت مور کامن ہے، اوپر جو ہے چلے جاتے ہیں تو وہ لیس کامن ہو جاتے ہیں، یعنی زیادہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہیملٹ، پھر ولیج، پھر اسمال ٹاؤن، لارج ٹاؤن، سٹی اینڈ کنربیشن. ان سب کے بارے میں الگ الگ پڑھتے ہیں. آئسولیٹڈ ڈویلنگ کیا ہوتی ہے؟ آئسولیٹڈ ڈویلنگ از a settlement with one house or a few houses. This type of settlements has fewer or no services. جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آدھ یا کچھ گھر ہوتے ہیں اور لوگ بھی بہت کم پائے جاتے ہیں. ایسی سیٹلمنٹس کو ہم کہیں گے. اب ہیملٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہیملٹ کیا ہوتی ہے. ہیملٹ بھی ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے کچھ گھر ہوتے ہیں. ہیملٹ ہیز فیو ہاؤسز وتھ بیسک سروسز، یعنی یہاں پر گھر تو کم ہوتے ہیں اور یہاں پر کی جو بیسک سروسز ہیں یا سہولیات زندگی وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. اٹ ہیز اے لٹل پاپولیشن یوزلی 100 اور لیس پیپل، تو اس کی آبادی بھی پھر کم ہوں گی اور جو کہ 100 یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے. اب ہے ولیجز اینڈ ٹاؤنس. A village settlement is bigger than a hamlet. Its population is usually 500 to 2,500. Small villages have a few services like shops, post offices, healthcare centers. Large villages usually have primary schools, primary and secondary schools, a health clinic, and a few shops. A thickly populated area which is bigger than a village and smaller than a city is called a town. Its population is usually 20,000 to 1 lakh. In these settlements, people have enough of basic services. اچھا ولیجز اور ٹاؤنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جو علاقے جو ہے ہیملٹ سے ذرا بڑی ہو اور یہاں پر بیسک سروسز ہیملٹ کے مقابلے میں بھی تھوڑا زیادہ ہو اور پاپولیشن بھی زیادہ ہو ہیملٹ کے مقابلے میں، یعنی یہاں پر کی آبادی جو ہے 500 سے 2500 تک ہو سکتی ہے. اچھا چھوٹے ولیجز میں آبادی کم ہوتی ہے، بڑے ولیجز میں ذرا زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں پر کی سروسز بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. جیسے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولس بھی موجود ہوتے ہیں اور جو ہے ان کی ہیلتھ کلینک بھی بہت اور دوسرے شاپس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ٹاؤنس کیا ہوتی ہیں؟ ٹاؤنس ویسے تو کسی ولیج سے بڑی ہوتی ہیں لیکن کسی سٹی سے چھوٹی ہوتی ہے، تو اس جگہ کو ہم ٹاؤنس کہتے ہیں. اور اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ولیجز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یہاں کی پاپولیشن 20,000 سے 1 لاکھ تک ہو سکتی ہے اور یہاں کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ولیج کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اب لارج سٹیز، میٹروپولیٹن سٹیز اینڈ کنربیشنز یہ کیا ہوتی ہے؟ لارج ہیومن سیٹلمنٹس بگر دین اے ٹاؤن از کالڈ سٹی، یعنی وہ جگہ یا وہ سیٹلمنٹ جو کہ کسی ٹاؤن سے زیادہ ہو تو وہ اس جگہ کو ہم سٹی کہتے ہیں. اٹس پاپولیشن ویریز فرام 100,000 ٹو 1 ملین، یعنی اس کی آبادی 100,000 سے لے کر 1 ملین تک ہو سکتی ہے. دیر آر ایکسٹینسو سسٹم آف ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، ٹرانسپورٹیشن اینڈ ہاؤسنگ ان سٹیز. تو یہاں کی ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیئر اور دوسری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بہت ایکسٹینسو ہوتی ہے. اچھا میٹروپولیٹن city or conurbations consist of densely populated city settlements along with the nearby areas called suburbs. اچھا میٹروپولیٹن سٹیز یا کنربیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ سٹی ہوتی ہے جس کے آس پاس جس کے سراؤنڈنگز میں بہت سارے سبرب یعنی بہت سارے دوسرے ٹاؤنس موجود ہوتی ہے جس کو ہم اس سٹی کا سبرب ایریا کہتے ہیں. اٹس پاپولیشن از جنرلی ان ملین. کراچی، اسلام آباد اینڈ لاہور آر میٹروپولیٹن سٹیز آف پاکستان. تو میٹروپولیٹن سٹیز جو ہے وہ چونکہ اس کے آس پاس دوسرے بہت سارے سبرب ایریا ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو میٹروپولیٹن سٹی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اچھا یہاں تک آج ہماری ویڈیو کی لیسن ختم ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور اپنا کام ٹائم پر کریں گے. اوکے اللہ حافظ آج کے لیے.